پورے آوے کا آوا، پوری نسل کی نسل بگڑی پڑی ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ایک تعویذ دے کے جاؤں، اللہ کرے تم اسے پلے باندھ لو، انشاءاللہ اگر اس تعویذ کو اپنے گلے میں ڈال لیا، وہ تعویذ اپنے گھر میں لٹکا لیا، وہ تعویذ اپنے پاکٹ میں ڈال لیا، وہ تعویذ اپنے ذہنوں میں سجا لیا، خدائے پاک کی قسم اولاد نہیں بگڑے گی۔ وہ تعویذ کون سا؟ اپنے گھر کے اندر حرام لقمہ لانا چھوڑ دو، اپنے گھر کے اندر 2 نمبر مال لانا چھوڑ دو، بیلوں کی لڑائی کا مال لانا، کبوتروں کی لڑائی کا مال لانا، کووں کی لڑائی کا، مرغیوں کی لڑائی کا، تیتر کی لڑائی کا مال لانا، 20 میچ کی ہار جیت کا مال لے کے آنا، شطرنج جوئے لڈو کا مال لے کے آنا، اللہ اکبر، سود کے پیسے کی کمائی لے کے آنا، اپنے گھر کے اندر سبزی ترکاری لانا چھوڑ دو۔ اور دوسرا جو تمہارے گھر کی ملکہ ہے، جو تمہاری بیوی، تمہارے بچوں کی ماں ہے، اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو، خدا کے واسطے تجھے اپنے پہ ترس نہیں آتا، میرے پہ ترس کھا۔ جب بھی باورچی خانے میں جایا کرے دوپٹہ چنی اوڑھ کے جایا کر، آٹا گوندتے ہوئے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، ہنڈیا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، کھانا پکاتے سر پہ دوپٹہ رکھا کر، اور جب کسی نماز کا وقت آ جائے ہنڈیا چھوڑ دے، روٹی چھوڑ دے، نماز پڑھ کے باورچی خانے میں جایا کر۔ مرد حلال کی روزی لے کے آوے گا، عورت نماز پردے کا خیال کرے گی، بیٹی کے پیٹ میں روٹی کا ٹکڑا جائے گا، چہرہ رابعہ بصریہ کا نظر آئے گا۔ اگر بیٹا دسترخوان پہ نمازی عورت کے ہاتھ کا کھائے گا، اللہ کی قسم جوانی کے اندر چلتا پھرتا عبد القادر جیلانی نظر آئے گا۔ دو کام، یہ ایک بڑا تعویذ ہے، مفت میں آپ کو دے دیا، اور اسے اتنی جلدی قبول کوئی نہیں کرے گا۔ خدیجہ امی آئی ہے، خدیجہ حضور فرمایا میں دیکھ رہا ہوں بوڑھی عورت ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، ادھر سے ادھر بھاگ رہی، کبھی دودھ، کبھی چائے، کبھی کپڑے، کبھی لتے، کبھی پیسے، اور بار بار کپڑے بھی دے دوں، بار بار چادر دے دوں امی کو، کبھی بار بار پیسے بھی امی کو دے دوں۔ اللہ، اما حلیمہ سعدیہ نے کہا اچھا محمد بیٹے میں چلوں؟ کیا ماں ہوگی جو نبی کو بیٹا کہہ کے پکار رہی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس ماں تیری شان کے کیا کہنے، شان امی حلیمہ، شان امی حلیمہ۔ جاؤ تو اسے تصورات کی دنیا میں، ساری دنیا محمد محمد کہہ رہی ہے، وہ بیٹا بیٹا کہہ رہی، کہنے لگی چلوں؟ خدیجۃ الکبریٰ پاس آئی، ماں کے گھٹنے پکڑ کے کہنے لگی امی 2 دن اور رہ جا، 2 دن اور ٹھہر جا۔ کہنا بیٹی تو نے خدمت کی، ساس کی نک و نک راضی ہو گئی۔ جب ماں حلیمہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا، دروازے کی طرف لے کے چلنے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا، دوڑتی آئی کہ امی پہلی مرتبہ آئی ہے، خالی ہاتھ نہ جاوے، اگر آپ اجازت دو میں امی کو کچھ دے دوں۔ حضور نے فرمایا جو تیرا دل کرتا ہے دے دے۔ اپنے غلام میسرہ کو بلایا، فرمایا جلدی کر 40 بکریاں 1 اونٹ لے کے آ جا، اور آ کے کہہ دے اماں یہ تیری جتی پر میں قربان کر رہی ہوں، رب محمد کی قسم ہے اماں اس کی حیثیت کوئی نہیں، اماں ان کی قیمت کم، تیری جتی کی قیمت زیادہ، اماں تیرا بڑا احسان ہے جو آج میرے سر کا تاج بنا، اماں یہ تیری گودی میں کھیل کے آیا ہے۔ دو صدمے میرے نبی سے برداشت نہ ہوئے، 10-20 دن کے فاصلے پہ 2 صدمے آئے۔ ایک چچا ابو طالب دنیا سے گیا، ایک خدیجہ الکبریٰ دنیا سے چلی گئی۔ اتنا صدمہ ہوا، اللہ اکبر، یار کہتے چل یار دوسرے شہر میں چلیں، یار کہتے چل یار مری چلے، غم ہلکا ہو جائے گا، چلو یار اس کو بلاؤ محفل میں بلاؤ، غم ہلکا ہو جائے گا۔ جب خدا نے اپنا محبوب دیکھا، ہنسنا چھوڑ دیا، کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، جبرائیل کو زمین پہ بھیجا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ پیغمبر خدیجہ کا صدمہ ہے، اللہ اکبر، کسی کو یار تسلیاں دیتا ہے، کسی کے غم پہ اولاد تسلیاں دے گی، کسی کے غم پہ رشتہ دار تسلیاں دے گے۔ محبوبہ جلدی جلدی جوتے پہن کے عرش مولا پر آ جا، آج تیری خدیجہ کی جدائی کے صدقے صدمے پر عرش والا تجھے تسلیاں دے رہا ہے۔
دروازہ بجا، اللہ اکبر، کون؟ بڑھیا اندر آئی، سیدہ عائشہ کو دیکھ، عائشہ کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ اکبر عنہا فرماتی ہیں کروٹ بدل کے دیوار کی طرف منہ کر کے لیٹے ہوئے جب اس بڑھیا کی آواز سنی اٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے، پھر بیٹھ کے کھڑے ہو کے چرپائی سے اترے اور ننگے پاؤں دروازے پر آئے، اللہ اکبر، وہیں اس بڑھیا کو لے کے بیٹھ گئے۔ وہ حضور کو دیکھ کے رونے لگ گئی، حضور اسے دیکھ کے رونے لگ گئے، پھر چپکے چپکے سرگوشی ہونے لگی۔ اب عائشہ کہتی میں ڈر کے مارے آپ کے قریب نہ گئی، مجھے وہ آپ نے فرمایا عائشہ جلدی کر روٹی تیار کر، میں نے کھانا تیار کیا، عائشہ میرا دودھ بھی لے کے آ جا، اے عائشہ اگر تیرے پاس کوئی فالتو کپڑے ہو وہ بھی لا کے دے دے۔ اما عائشہ کہتی میں نے اپنے تن کا کپڑا دے دیا، آپ نے فرمایا عائشہ اگر تیرے پاس 2-4 درہم ہے وہ بھی لا کے دے دے۔ میں یہ دائیں بائیں بھاگ رہی ہوں، میں دل کے اندر سوچ رہی ہوں شاید پھپھی ہوگی، شاید بہن ہوگی، شاید کوئی رشتہ دارن ہوگی، دور پار کی ہوگی۔ اللہ اکبر، حضور سے اجازت لی، کملی والا پردہ ہٹا کے رخصت کر رہا ہے۔ جب وہ رحمت والے نبی کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اللہ کے پاک پیغمبر خاموشی سے آئے اور آ کے بستر پہ لیٹ گئے، چرپائی پرلی طرف دیوار کی طرف منہ کیا اور اپنے دونوں کلائیوں کو اپنے چہرے پر رکھا، یوں کروٹ بدل کے لے گئے، لیٹ گئے۔ اماں کہنے لگی میرے ذہن میں سوال تھا، میں نے کہا عشاء کی نماز پڑھ کے آئیں گے، مجھے اپنے پہلو میں بٹھائیں گے، پھر میں پوچھوں گی عورت کون ہے۔ اللہ اکبر، ابھی میں سوچ رہی تھی، مجھے آپ علیہ السلام کی چرپائی سے رونے کی آواز آئی، میں نے یوں مڑ کے دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، کسی بچے کا رونا نہیں تھا، کسی صحابی کا رونا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آواز کی تیزی میں بدل گئی، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز ہے، آواز کے ساتھ رو رہے ہیں۔ میں چرپائی سے اٹھی، میں جلدی سے اٹھی اور جا کے قدموں پہ آ کر بیٹھ گئی اور میں نے آپ کے قدموں پہ ہاتھ پھیرا کے میں نے کہا ماں باپ قربان ہو، کملی والے اللہ اکبر آپ کیوں روئے؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا اے عائشہ مجھے آج میری خدیجہ یاد آ رہی ہے۔ رحمت والے نبی علیہ السلام سے سیدہ عائشہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ یہ عورت کون تھی؟ فرمایا عائشہ یہ میری خدیجہ کی سہیلی تھی۔ اے عائشہ جب میری خدیجہ کی زندگی میں آیا کرتی، جو کام میں نے تیرے سے کروایا وہ کام میری خدیجہ کیا کرتی، اسے کپڑے بھی دیا کرتی، اسے پیسے دیا کرتی، اسے اپنے ساتھ بٹھا کے روٹی کھلایا کرتی۔ اے عائشہ اس کی سہیلی کے ساتھ میں نے وہ برتاؤ کیا تاکہ میری خدیجہ کی روح کو سکون پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، فرمایا اے عائشہ یہ ایسے مجھے دکھڑے سنا کے گئی، مجھے میری خدیجہ مری ہوئی یاد آ گئی۔ سوکن تھی۔ اما عائشہ کہتی میرا منہ بن گیا، میں ادھر کو منہ موڑ کے بیٹھ گئی۔ واہ کملی والا تیرے کردار تیری سیرت پر قربان جاؤ۔ عائشہ عائشہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، اگر خدیجہ سے پیار تو سیدہ عائشہ سے بھی کمی کوئی نہیں تھی۔ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، پردہ مبارک اٹھایا، سیدہ عائشہ کو دیکھا پانی کا پیالہ یوں کر کے منہ کے لگایا ہوا ہے، پانی پی رہی۔ وہیں کھڑے ہوئے نام ہی بدل دیا، کبھی حمیرہ کا کرتے، کبھی عفیفہ کا کرتے، کبھی مونسی کا کرتے، کبھی ریحانی کا کرتے۔ دور سے دیکھا اور اشارہ کیا حمیرہ حمیرہ، کیا ہوا؟ ہاتھ کا اشارہ۔ وہیں کھڑے ہوئے کہ اپنے پانی میں سے میرے لیے بھی تھوڑا سا بچا دے۔ بڑے بڑے دین کے دعوے دارو مجھے بتاؤ بیوی کا جھوٹا پینے میں کیا ہوتا ہے؟ پیا کبھی؟ بیوی کا بچہ کھانے میں کیا ہوتا ہے؟ دور سے میرے عزیزوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے لیے بچا دے۔ اللہ اکبر، جلدی سے آگے آئے۔ سیدہ عائشہ کہتی میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، اسے یوں کر کے گھمانے لگ گئے۔ میں نے کہا کملی والے کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ بتا تیرے ہونٹ کہاں لگے تھے؟ کہاں سے تو نے پیالے کو گیلا کیا؟ کہاں تو نے کنارہ لگایا؟ اللہ اکبر، ام المومنین سیدہ عائشہ کہتی یہاں سے میں نے پیا۔ سیدہ عائشہ کو دکھا رہے ہیں کہ میں بھی یہاں سے پیوں گا جہاں تو نے پیا ہے۔ رب
کعبہ کی قسم ہے جب پانی کے گھونٹ پی لیے عائشہ کہنے لگی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تیرا جھوٹا پینا مقصد نہیں تھا بلکہ ازواجی زندگی کا آنے والے وقتوں کو اڈا شانی والوں کو بتلانا تھا. اوے لوگوں اپنی غیرت کا خیال کرنا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا, میں نے جھوٹا پی کے بتایا. میں عورت کو گرانے نہیں آیا بلکہ عورت کو اٹھانے کے لیے آیا ہوں. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں جا رہی ہیں, ساتھ ہیں. آج بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے دوائی لینے کے لیے جاؤ نا, گھر کے اندر دیکھو اماں جان کا بتھا اتنا بڑا ہوگا, بات ہی نہیں کرے گی. کس نے تیرے پہ تعویذ کرا دیے, یا اللہ میرے جیسا بیٹا کسی کو نہ دیو. داماد کو دیکھ کے کہتی ہے اللہ تیرے جیسا داماد سب کو دے دے. کیوں؟ وہ تیری بیٹی سے پیار کرتا ہے اور تیرا بیٹا تیری بہو سے پیار کرتا ہے, اس لیے برا بن گیا. شانی اڈا پر آنے والوں, بھکر کے غیور مسلمانوں, ہم تو دن رات سفر کرتے ہیں. روزانہ کسی نہ کسی گاڑی میں, کسی نہ کسی ٹرالی ٹریکٹر میں جہیز لوڈ ہوتا دیکھتے ہیں. میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں سامنے دیکھو, پتہ نہیں آج غریب کی بچی کتنے پیسوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے. بڑے بڑے جہیز کی لعنت کا درس دیں گے اور کہیں گے اللہ کا شکر ہے ہم نے تو کبھی جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. پھر تو نے کیا کیا؟ شادی کی تاریخ لینے کے لیے آئے, تجھے اس کے کچے گھر کا خیال نہ آیا, تجھے اس کی مفلسی, اس کے سر کے جھکانے کا خیال نہ آیا, بغیر کپڑے استری کیے پہننے والے کا تجھے خیال نہ آیا. کیا کہہ رہا ہے؟ میرا بچہ بڑا سیاسی ورکر ہے, ہمیں جہیز تو چاہیے ہی نہیں ہے, بس 200 براتی لے کے آؤں گا, روٹی اچھی سے کھلا دینا, مرغا نہ پکانا, بڑا گوشت نہ پکانا, تمہاری مرضی جو پکا لینا. اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں ڈشوں میں چھوٹے گوشت کی بوٹیاں دیکھتا ہے, ان کی لمبائی چوڑائی دیکھتا ہے, ان کی پکائی گلائی دیکھتا ہے, تو اللہ اکبر غریب کے چہرے کو نہیں دیکھتا. پتہ نہیں چھوٹے گوشت کے لیے کتنے لوگوں کے پیروں میں اپنی پگڑی رکھ کے آیا ہے. ماں باپ جب سسرال سے میکے بیٹی جاتی ہے, اس کے بولنے سے پہلے ماں باپ چہرہ پڑھ کے بتا دیتے ہیں کن انگاروں پہ زندگی گزار کے آ رہی ہے. کتنے گھر میرے عزیزوں گرمی سردی کے کپڑوں کی وجہ سے, کتنے گھر میرے عزیزوں ٹوٹ رہے ہیں, کتنے گھر بن رہے ہیں. ایمانداری سے بتاؤ کون رات کو سکون سے سو رہا ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آٹا گوندھ رہی ہے, بیٹی کون؟ عقیل. اور کون ہے؟ علی. اوہو میرا دماد جی آئے ہیں. ایسا مجھے کوئی سسر دکھاؤ جو دماد کے لیے دروازہ کھولنے خود جا رہا ہو, اور دماد بھی پراڈو والا نہیں ہے, پیر میں جتی کوئی نہیں, مکان کی چھت کوئی نہیں, کاروبار کوئی نہیں, پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا دماد آیا ہے. جی اندر آئیے نا, اللہ کے نبی جلدی ہے. کیوں؟ اندر آئیے نا, اللہ کے نبی وہ ہماری امانت آپ کے گھر میں ہے. بعض جگہ ہے نکاح کے فوراً بعد رخصتی, بعض جگہ 3 مہینے, بعض جگہ 6 مہینے, بعض جگہ 2 مہینے. اللہ کے نبی وہ ہماری امانت گھر میں ہے, وہ ہم لینے کے لیے آئے ہیں. یوں نہیں کہا میں نبی ہوں, نبیوں کا سردار ہوں, بچی ایسے دے تو دنیا کیا کہے گی. اچھا ٹھہرو فاطمہ اندر, فاطمہ جی علی آئے ہیں, چلو. انہوں نے کہا ابا آٹا تو گوندنے دے, آپ کو میرے ہاتھ کی روٹی بڑی پسند ہے. نہیں ہاتھوں پہ آٹا لگاؤ. کہ بیٹی تو روٹی پکانے کی بات کرتی ہے, میں تجھے ہاتھ دھونے کی بھی اجازت نہیں دیتا. علی کے گھر جا کے دھونا, جاؤ چلو. کپڑے, دوپٹہ پیمند والا, کپڑے سوراخوں والے. ابو ایسے ہی چلی جاؤں. رخصتی کے وقت خدا پاک کی قسم اگر خودکشی کرنا جائز ہوتی ماں باپ کر لیتے.
ہاں کسی بیٹی کو غریبی کا تانا نہ دیا کر. اے لوگو تمہیں نظر نہیں آتا بیگ کتنی پھٹی ہوتی ہے, 3 بچوں کے ساتھ رکشا کے انتظار میں کھڑی ہو, سمجھ لے گھر کے اندر سسرال میں اسے سکھ کا سانس کوئی نہیں مل رہا ہے.